نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں اور دینی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی انقلابی اور عظیم واقعہ، جس کو اسراء اور معراج دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، اسی نسبت سے آج ہم سب ساتھی یہاں پر جڑے ہوئے ہیں۔ اسراء اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تبدیل ہوگی، بلکہ اس ساری کائنات کی حقیقت بدل گئی۔ آج ہم اسراء اور معراج کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق اور اس سے متعلقہ لوگوں میں پھیلی ہوئی بدعتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب 10 سال مکے میں، 10 سے 11 سال تک مکے میں جب مسلسل کوششیں کرتے رہے، اس کے باوجود بہت تھوڑی سی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ میجورٹی وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے حبشہ کا، ایتھوپیا کا سفر کیا تھا کفار مکہ سے پریشان ہو کر، تو کفار مکہ نے وہاں پر بھی ان کو نہیں چھوڑا اور وہاں پر بھی جا کر صحابہ کو تکلیف دینے کی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ اصحمہ کے ذہن سازی اپنی طرف سے کی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے بڑی عافیت کے ساتھ وہاں زندگی گزاری۔ لیکن جو مسلمان مکے میں بچ گئے تھے ان کو کئی ساری مشکلات کا سامنا ہونے لگا تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پناہ لینے اور اس علاقے کو مرکز بنانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ مختلف جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، طائف بھی جا کر آئے۔ طائف جا کر جب وہاں کے 3 بادشاہوں کو، 3 سرداروں کو دعوت دی تو تینوں سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ مزید یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے علاقے کے نوجوانوں کو لگا دیا جو اوباش قسم کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیف دینے لگے اور آپ علیہ السلام پر پتھراؤ کرنے لگے۔ نتیجے میں آپ علیہ السلام کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ ایک مرتبہ بعد میں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ میرے خیال سے حضرت عائشہ خود کہنے لگی کہ احد کا وقت ہوگا، جنگ احد میں جب آپ علیہ السلام کے کئی سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، وہ والا وقت ہوگا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، احد کا وقت نہیں ہے، بلکہ طائف کا وقت ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، جس میں میں بالکل بے سہارا تھا، کوئی میرا معاون نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ طائف کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، طائف کے لوگ اچھے خیال، اچھے ذہن والے ہوں گے، وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس طائف کے سفر سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ نے قریب 3 سال کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جس میں مسلمانوں کو کھانے پینے، ہر طرح کی چیزوں، ہر طرح کی راحتوں سے دور رہنا پڑا تھا۔ بائیکاٹ کے بعد طائف کا سفر، پھر وہیں پر حضرت خدیجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سپورٹیو بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت چچا ابو طالب جن کی وجہ سے کفار مکہ کھل کر آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے سے پیچھے رہتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تنہا ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو گئے، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا جانے لگا، یعنی کہ غم والا سال۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کی تسلی کے لیے معراج پر بلایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہمیشہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ راحت بھی ضرور ہوتی ہے۔ تاریکی جب چھا جاتی ہے، اندھیرا جب چھا جاتا ہے، تو اس کے بعد روشنی آنا یقینی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے، ہمیشہ نقصان ہی نقصان رہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیشہ تسلی کا سامان ہو کر رہے گا، تسلی کا سامان ہو کر رہے گا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی تسلی کے سامان کے لیے آپ کو معراج بلایا، معراج کی دعوت دی۔ معراج کے واقعے کے تعلق سے مختلف حدیثوں کے اندر مختلف روایات ہے، واقعات کے اندر آگے پیچھے کچھ ہوا ہو، لیکن مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بتانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین شخصیت ہونے کو بتانا، اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین شخصیت ہونے کو بتانا، آپ علیہ السلام کی تسلی کا سامان کرنا، یہی سب مقصود ہے۔ مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب النبی الخاتم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ انقلاب معراج کے بعد ہی آیا ہے۔ چنانچہ معراج کے بعد دیکھا گیا کہ ہجرت کے راستے کھل گئے اور پھر مدینے میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ آہستہ آہستہ 10 سال کے اندر کفار مکہ کی پوری طاقت ختم ہو گئی اور واپس آپ علیہ السلام نے صرف ہجرت کے 8 سال کے بعد میں مکے کو دوبارہ فتح کر لیا۔ ہسٹری کے اندر اتنا زبردست طریقے سے کسی فاتح نے، کسی شخص نے جس کو تڑی پال کیا گیا ہو، یا پھر یہ کہہ لے کہ ان کو مجبور ہو کر اپنے شہر سے نکلنا پڑا، پھر واپس وہ اپنے ہی قوم کے اندر، اپنے ہی شہر کے اندر فاتح کے طور پر داخل ہو رہے ہیں، ہسٹری میں کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور جتنوں کے پاس واپس پلٹ کر آ رہے ہیں سارے کے سارے غلام بننے کو تیار تھے، ایسا واقعہ ہسٹری میں کبھی پیش نہیں آیا۔ تو ساری کی ساری ترقی معراج ہی کے بعد رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کے واقعے کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ معراج کے تعلق سے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس بارے میں عام مسلمانوں کے درمیان ذہن میں یہ بات ہے کہ 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، حالانکہ ضعیف روایات سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 27ویں رجب جو کہ آج کی رات ہے، آج کو آپ علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں۔ صحیح روایات میں کہیں پر بھی مہینے کی اور دن کی کوئی تعین نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کو کب معراج پر بلایا گیا ہے، بلکہ اگر کچھ ضعیف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دیکھا جائے تو میکزیمم جو معراج کی تاریخ نکل کر آ رہی ہے وہ 17 رمضان سن 12 ہجری ہے۔ 17 رمضان سن 12 ہجری معراج کی تاریخ بن کر آتی ہے۔ چنانچہ روایات کے مضبوط نہ ہونے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ 27 رجب کے تعلق سے کسی روایت کے نہ ہونے کے باوجود اس رات کو مستقل عبادت کے طور پر منانا یہ غلط نظریہ ہے۔ مزید برآں جو بدعات ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے معراج کے بارے میں کہ کوئی خاص قسم کی نماز پڑھ لینے سے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ چھوٹی ہوئی ساری نمازوں کا بدلہ ادا کر دیں گے، ساری نمازیں ریکور ہو جائیں گی، اس قسم کا بھی جو مزاج ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا ہے یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو بھی نماز ادا ہوتی ہے اس کو مستقل ریکور کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لی اور اس کے اندر کوئی خاص سورے پڑھ لیے تو اس کی وجہ سے ہماری نمازیں ریکور ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں کے درمیان ایسا بھی مزاج پھیلا ہوا ہے کہ خاص قسم کے روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ بھی چیز بالکل بھی ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سن 12 نبوی میں ہو رہا ہے، جس کے بعد قریب 11 سال آپ علیہ السلام باحیات رہے ہیں، قریب اس کے بعد 1 صدی تک صحابہ زندہ رہے ہیں۔ کبھی بھی صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان ایام کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت کرنا، کوئی خاص قسم کے روزے رکھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس دن کو کوئی عبادتوں کے لیے، کوئی لیکچرز کے لیے، آپس میں جمع ہونے کے لیے بھی پیش نہیں کیا گیا ہے کہیں پر بھی تاریخ میں، بلکہ اس دن میں عام دنوں کی طرح ہی افراد صحابہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز اور بہت ساری چیزیں اس رات میں ملی تھی، لیکن ان تمام کے باوجود جب آپ علیہ السلام کا عمل، صحابہ کا عمل معراج کو منانے عید کے طور پر نہیں ہے تو ہم بھی اس کو نہیں منا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نام ہے اللہ کے حکم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، صحابہ کے طریقے کا۔ ان تینوں میں بھی ہمیں جب راستہ نہیں مل رہا ہے، کوئی عید والی تہوار والی شکل مل نہیں رہی ہے، تو ہمیں بھی اس قسم کے عبادات یا اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ تو ہوا ہے، یقیناً ہمارا ایمان ہے اس پر، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کا انکار انسان کو
کافر اور گمراہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اس واقعے کو سن کر اس سے نصیحتیں حاصل کرنا یہ اہم پارٹ ہو سکتا ہے اس موقع سے سمجھنے کے لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے حالات آئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تسلی کے لیے ایک نظام فرمایا، معراج کا بہت ہی اعزاز والا سفر اور بہت سی نورانیتیں آپ علیہ السلام کو عطا فرمانی تھی۔ تو حضرت جبریل کو بھیجا۔ حضرت علی کے بہن، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھا کر لے گئے۔ جب لے جانے مسجد حرام میں لے گئے، مسجد حرام میں لے جانے کے بعد وہاں آپ علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا۔ سوال کچھ لوگ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے 18 سے پہلے کہ ارے ایسا کیسا سینہ چیر دیا گیا، انسان تو مر جاتا ہے سینہ چیرنے پر۔ لیکن آج جب ہمارے پاس اینستھیشیا آ چکا ہے تو یہ سوال کرنا کہ بغیر کسی تکلیف کے سرجری ہو جائے اب کوئی مشکل بات نہیں رہی۔ یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ عقل انسان کی ایک حد پر جا کے رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت انسانی عقل سے بہت زیادہ آگے ہے، پرے ہے بالکل ہی۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ سینے کو چاک کیا گیا، تو مطلب ہمیں ماننا ہے کہ چاک کیا گیا۔ قدرت نے دیکھا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہے، شریعت میں جتنی باتیں ثابت ہوئی ہے، وقت کے گزرنے کے بعد وہ ساری باتیں ایک زمانے میں اگرچہ عقل کے خلاف لگتی تھی، وقت کے گزرنے کے بعد وہ ساری باتیں ثابت ہوئی۔ انسان کئی عرصے پہلے سوال کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تیزی سے سفر کیسے کر لیا راتوں رات میں۔ آج ہم لوگ خود اتنے سارے اسفار کر رہے ہیں، لمحوں میں اپنے میسیجز کو دور دور تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ ہم مختلف جگہوں سے بیٹھ کر آج یہ بات کو سن رہے ہیں۔ اس سے ہم سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے فرمان کے سامنے ہم اپنی عقل نہ چلائیں۔ سمجھنے کی کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انکار کرنے کے لیے سمجھنا، اس کو شریعت نے منع کر رکھا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، حلق سے لے کر آنتوں تک آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ پھر کئی ساری نورانیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں بھری گئی، کیونکہ اس دنیا کی چیزوں کو آپ علیہ السلام اس جسم سے دیکھ رہے تھے، اگلی دنیا کی چیزیں آپ علیہ السلام کو دکھانا مقصود تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا اس دنیا کے لیے، اور وہ چیزیں جو اللہ کو مقصود تھی آپ علیہ السلام کے سینے میں ڈالی گئی۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے تھوڑا خچر نما تھا، سمجھ لیں گدھے سے اور خچر سے تھوڑا بڑا تھا، لیکن گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، جس کو آج کل ہم یونیکارن بھی کہہ سکتے ہیں۔ عام فیری ٹیلز کے اندر اس کو یونیکارن کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس گھوڑے پر یا اس جانور پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے پر انبیاء اکرام جس جگہ پر اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے بتانے سے جانور کو باندھا، اور سارے انبیاء صف بنائے ہوئے تھے وہاں پر، اور آپ علیہ السلام نے ان تمام کی 2 رکعت امامت کی۔ یہاں رک کر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام معراج سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تبھی تو 2 رکعت آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لیکن یہ 5 وقتہ جو نماز کی ترتیب ہے وہ معراج کے رات اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ مزید یہاں پر سیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہے۔ کسی نبی کا ایمان بھی اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لا لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تمام لوگوں سے عہد الست کے اندر تمام بنی آدم سے اپنی عبادت کا عہد لیا، پھر خصوصی مشورے میں خصوصی نشست میں تمام انبیاء سے عہد لیا کہ محمد الرسول اللہ جب آ جائے اگر تمہارے زمانے میں تو تمہیں ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ کی آفاقیت کو، آپ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے ہر زمانے میں، ہر جگہ میں، ہر چیز اور ہر شخص کے اوپر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اس امامت کے ذریعے سے ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھائی حضرت جبریل۔ یہ جو حصہ تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پارے 15 کے بالکل پہلا سورہ، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے یہ۔
اس سفر کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے، مسجد اقصی، مکہ سے بیت المقدس کے سفر کا انکار کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو، اس جانور کو وہیں چھوڑ دیا اور حضرت جبریل کے ساتھ آسمانوں کا سفر طے کیا۔ بہت سے لوگ جو فلاسفرس ہوتے تھے پہلے کے، ان لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا انکار کیا، لیکن آج ہمارے پاس کئی سارے ٹیلیسکوپس ہیں جو اسپیس کے اندر کئی ہزار کروڑ کلومیٹر ہم سے دور پہنچ چکے ہیں، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ جب اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان نے اتنی طاقت ہے کہ وہ اسپیس کے دور دور کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیا اللہ اپنے بندے کو راتوں رات سفر نہیں کروا سکتا ہے؟ یقیناً کروا سکتا ہے۔ پھر حدیث و مشہورہ، احادیث صحیحہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر ثابت ہے، جس میں 7 آسمانوں کا پھر آگے کا سفر آپ علیہ السلام نے طے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو ہر آسمان پہ پہرے دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہرے داری کے لیے کھڑا کر رکھا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہے۔ تو فرشتوں نے، پہرے داروں نے پوچھا کیا ان کو دعوت دی گئی ہے یہاں پر آنے کی؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں ان کو آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کے رائٹ سائڈ میں اور لیفٹ سائڈ میں دونوں جگہوں پر بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم ہے، ان کو سلام کریے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی کہ ویلکم، خوش آمدید میرے پیارے بیٹے، خوش آمدید ایک نیک نبی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے بھی پہرے داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جبریل سے ایسے ہی سوالات کیے۔ پھر جب پرمیشن ملنے کی بات ہوئی تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، ویلکم کیا۔ پھر آگے بڑھے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، یہ دونوں ماما بھانجے نبی وہاں پر موجود تھے۔ ان دونوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان لوگوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، خوش آمدید میرے پیارے بھائی، خوش آمدید ایک خالق صاف پاک نبی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرشتوں کی پہرےداری کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کی بشارت ملی۔ پھر 6ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا۔ پھر جب وہاں سے 7ویں آسمان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حدیث میں بلکہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ میرے بعد پیدا ہونے والا بچہ ہے، کیونکہ اوبیسلی عمر کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 کے قریب تھی، عمر میں بھی زیادہ تھے، پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں وہ، میرے بعد آنے والا یہ لڑکا ہے، دیکھو ان کے پاس اتنی، ان کے فالوورز، ان کی امت میری امت سے زیادہ فضیلت والی رہیں گی اور یہ نبی میرے سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ان کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے۔ یہ حسد اور جلن والا رونا نہیں تھا، بلکہ یہ رونا رشک والا رونا تھا، کاش یہ فضیلت بھی مجھے مل جاتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں پہلے تو اس کو تانے ہی دیتے ہیں، بڑا صوفی بن رہا ہے، بڑا نیک بن گیا، کیا سمجھ رہا ہے خود کو، اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ تانے نہیں دیتا ہے، اس کے جیسے بننے یا اس سے بہتر بننے کی فکر تو ہم میں دور دور تک نہیں آتی ہے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، یہ عالمی دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اور مجھے بہتر بننا ہے، کاش میں اور اچھا ہوتا تھا، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ الغرض پھر 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تمام نبیوں نے، بیچ کے تمام نبیوں نے، دوسرے سے لے کر 6ویں آسمان تک تمام نبیوں نے بالاخ صالح کہہ کر خوش آمدید کیا تھا۔ آدم علیہ السلام بیٹے کہہ کر بلاتے ہیں، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مرحبا بالابن الصالح کہہ کر
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں پر ایک بیت المعمور ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل برابر میں ایک جگہ ہے، ویسے ہی جہاں 70,000 فرشتے روزانہ آ کے طواف کرتے ہیں، جیسے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے کعبۃ اللہ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، ویسے ہی برکتیں اور رحمتیں اس بیت المعمور پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر زندگی میں وہ کبھی طواف نہیں کرتا ہے۔ اس سے ہم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں کتنی زیادہ ہوگی تعداد، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ پھر آگے چلنے کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک درخت کے جیسا ہے، درخت ہے نہیں، درخت جیسی کوئی چیز ہے جس کے وہ جو پھل جیسے کچھ بنے ہوئے ہیں، جو گھڑے کے سائز کے پھل ہیں، اور اس کے جو پتیاں ہیں، لیوز ہیں، وہ ہاتھی کے کان کے اتنے بڑے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کو تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایگزیکٹ شکل تو آبویسلی ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس وقت، آپ علیہ السلام اگر بتا بھی دیتے تھے۔ تو ان تمام واقعات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جو اللہ تعالیٰ کو وحی کرنی تھی۔ چنانچہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نمازیں عطا کی، کئی ساری 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔ آپ علیہ السلام ان 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اتر رہے تھے۔ 6ویں آسمان پہ پہنچتے ہی حضرت موسیٰ نے پوچھا، ویسے بھی رشک تھا، ان کو پوچھا کیا بھائی کیسی رہی ملاقات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملا تحفے میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے سے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ سخت امت بنی اسرائیل کو آزما چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریے کم کرنے کی، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے۔ آپ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی اور 45 نمازیں لے کر آپ علیہ السلام واپس ہونے لگے۔ ایسے ہی مسلسل اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، واپس آتے رہے۔ آخر میں ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جاؤ واپس جا کر کم کرا کے آؤ، مشکل ہو جائے گی آپ کی امت کے لیے۔ بالآخر جب 5 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تب بھی کہے کہ جائیے اور کم کرا کے آئیے، مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے اب شرم آ رہی ہے کہ واپس جا کر کم کراؤں۔ تو ایک ندا دینے والے نے غیبی ندا آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ نمازیں 5 ہی ہے لیکن میں ثواب دوں گا 50 کا۔ دن میں 5 ہی نمازیں پڑھنی ہے لیکن ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو جنت و جہنم کا دیدار کروایا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہے، اس کے بعد میں جہنم کے عذابات بھی دکھائے جاتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر کچھ عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں ان عذابات کا تذکرہ خصوصاً کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ پہلا جو مرحلہ آپ علیہ السلام نے جہنم کے عذابات میں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ دھاردار ناخن ہیں، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھینچ رہے ہیں، اپنے چہرے پر لوچ رہے ہیں۔ تھوڑی سی کھجلی ہو جائے تو رات دن ایک کر دیتے ہیں، کئی سارے کریم لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں مزے لے لے کر ان کی برائی بیان کرتے تھے۔ جو ان میں موجود ہوتی تھی وہی برائی، وہ برائی نہیں جو ان میں موجود نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے اندر جو کمزوری تھی اس کمزوری کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کر کر مزے لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ بہت زیادہ سخت عذاب ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، دیکھا بڑے بڑے پیٹ والے لوگ ہیں، ایک ایک کا پیٹ ایسا ہے جیسا کہ ایک کمرہ بنا ہے، ایک کمرے کے سائز کا پیٹ ہے، اور اس پیٹ کے اندر سانپ ہے کئی سارے۔ چھوٹے سے کیچوے یا کیڑے جب بچوں کے پیٹ میں آ جاتے ہیں تو تب جا کے پریشانی ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز عجیب عجیب علاج لکھ دیتے ہیں اس کے لیے۔ یہاں بڑے بڑے سانپ ہے پیٹ کے اندر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جبریل نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، جو انٹرسٹ کھاتے ہیں وہ لوگ ہیں، مٹی کا پیسہ کھانے والے لوگ ہیں۔ آج ہم پورے بینکنگ کے سسٹم کو دیکھ لیں تو اس کے اندر سود ہی کا نظام نظر آئے گا۔
بینک میں سونا رہن رکھ کر سود پر پیسے لینا اور انٹرسٹ پے کرتے جانا ہمارے لیے آسان ہے، سونا بیچنا آسان نہیں ہے۔ انٹرسٹ پے کرتے ہوئے وہ سونے سے زیادہ قیمت ہم ادا کر دیں گے، لیکن اس سونے کو قربان کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اتنی بری لعنت ہے سود۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا ہے، لیکن سود کے بارے میں کہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو میں جنگ کرنے آ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں بھوک مری، دنیا کے اندر فقیری کی سب سے بڑی وجہ سود ہے۔ اگر کوئی اکنامکس کا ماہر ہو وہ پورا کیلکولیشن کر کے دیکھ لے، اگر سودی نظام کم ہو جائے، زکوٰۃ کا نظام آگے بڑھتے چلے جائے تو پوری دنیا کے اندر سے بھوک مری ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر سے ہنگر ریٹ ختم ہو جائے گا، فقیری ختم ہو جائے گی، ہر کوئی اچھے لیول پہ آ پائے گا۔ ایسے کنٹریز ہے جنہوں نے اسلام کے زکوٰۃ کے نظام کو اختیار کیا اور انہوں نے ترقی کی ہے۔ دوسری طرف سودی نظام کے ذریعے سے کچھ سرمایہ کار ہوتے ہیں جو ظاہراً ترقی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایک عرصے کے بعد وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹا کر رہے گا، سود کو اللہ مٹا کر رہے گا، اور صدقات کو زکوٰۃ کو اللہ آگے بڑھا کر رہے گا۔ سود سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا بھی سود لیا جاتا ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، ضروریات کے واسطے سود کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ضروریات کے واسطے آج کے زمانے میں کسی کو بھی سود کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چھوٹے گھر میں رہ لیں گے کیا مصیبت ہے، ہلکا پھلکا کھا لیں گے کیا مصیبت ہے، چھوٹی موٹی شادی کر لیں گے کیا مصیبت ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل کیا ضروری ہے؟ دنیا میں خواہشات کی تکمیل ہونے والی ہے ہی نہیں، یہ تمام چیزیں تو قیامت میں ہی ملنے والی ہے اگر جنت میں پہنچ جائے تو۔ تیسری سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ ایک پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے، پھر وہ پتھر لڑک جاتا ہے، واپس دیکھتے ہیں تو وہ سر پھر سے صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کا سر کچلا جا رہا ہے، بار بار بندے کا ایک انسان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ماجرا؟ تو جبریل نے بتایا کہ لوگ نماز میں سستی کرنے والے ہیں، یہ لوگ نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ سوچ لیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع سے ہم جڑے ہیں، بہت سے لوگ تو معراج کے واقعے کی اتنی اہمیت بتاتے ہیں کہ عید کی طرح مناتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے شریعت پر عمل کرنے کی، جب بات آتی ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی، تو معاملہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ معاملہ بالکل اتنا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نہیں ہوتا ہے، عصر کی نماز کے لیے کاروبار چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے رات کی نیند کو قربان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا معاملہ۔ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، نمازوں میں سستی اور کاہلی دکھانا، یہ لوگوں کا سر پھوڑا جائے گا قیامت میں، یہ اللہ تعالیٰ صاف وضاحت میں فرما رہے ہیں۔ پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پر پٹیاں لگی ہوئی ہے، جیسے کہ زخم ہونے پر پٹی لگائی جاتی ہے، ان کی شرمگاہوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اونٹ جانوروں کے جیسے چر رہے ہیں، یعنی کہ ہاتھ سے جیسے کھانا ہوتا ہے ویسا نہیں، چر رہے ہیں منہ سے۔ اور کیا چر رہے ہیں؟ کانٹے والے درخت چر رہے ہیں، پتھروں کو چر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں بالکل پھٹتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ زکوٰۃ نہیں دینے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے وہ لوگوں کا زکوٰۃ نہ دینا، یہ سزا ان کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جو نصاب کے مالک ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے زکوٰۃ کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں مسلسل؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا حساب ہونا ہے۔ پانچویں سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، دو ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، ایک ہانڈی کے اندر اچھا پکا ہوا گوشت ہے، دوسرے ہانڈی کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اچھے گوشت کی طرف نہیں جا رہے ہیں وہ، اور برے گوشت کو، سڑے ہوئے گوشت کو جا کر کھا رہے ہیں۔ تو جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جبریل نے کہ یہ زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس پاک دامن عورتیں، پاک دامن شوہر ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زنا کی طرف رغبت کرتے تھے۔ وہ لوگ
ناپاکی کی طرف جایا کرتے تھے، اسی کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ سزا کی جا رہی ہے۔ سوچنا چاہیے آج اتنا برا ماحول بنتے جا رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی ہر نئے دن آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ پوری میڈیا کوشش کر رہی ہے، پورے سوشل میڈیا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اپنے آپ کو بے حیا کیا جا رہا ہے، محض کچھ فالوورز کے واسطے، محض کچھ ظاہری نہ دکھنے والے، تعلق نہ رکھنے والے فالوورز کے واسطے اپنے آپ کو بے حیا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے غیر مناسب تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ جلدی شادی کر دی جائے لڑکیوں کی، لڑکوں کی، یہ بہتر ہے ان کے گناہوں میں پھنسنے سے۔ نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کو مشکل نہ بنایا جائے، جس کے نتیجے میں اس قسم کی بے حیائی اور فحاشی ہمیں دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے صحیح میں ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا زمانہ بے حیائی کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ قیامت کے قریب میں ایسا زمانہ آئے گا کہ روڈ پہ ٹھہرے لوگ زنا کر رہے ہوں گے، اس کو سائیڈ میں ہٹ کے کر لو کہنا ہی بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ آج ہم وہی زمانہ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی اتنی آگے بڑھ چکی ہے، لہذا ہمیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی مکمل کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم اس عذاب سے خود بھی بچنے والے بن جائے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے والے بن جائیں۔ یہ تفصیلی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معراج کی رات میں دیکھے۔ پھر آپ علیہ السلام پلٹ کر آ گئے، اور یہاں دنیا میں یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے جانے اور آنے میں کوئی فرق، زیادہ وقت نہیں لگا، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ جو بستر آپ علیہ السلام جس پہ آرام کر رہے تھے وہ گرم ہی تھا۔ سوال ہوتا ہے کہ ارے اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے۔ کفار مکہ نے بھی دوسرے دن سوال کیا تھا کہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہو، راتوں رات ایک ہی رات میں چٹکیوں میں تم یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، شام میں ہے مسجد اقصیٰ آج جو فلسطین ہے، اور اتنا لمبا سفر تو ہم 2 مہینوں میں کرتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی رات میں سفر کر لیا۔ اب تک تو خالی اوپر سے نیچے وہی آ رہی بولتے تھے، اب تم نیچے سے اوپر چلے گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو محمد۔ اس قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسنے لگ گئے۔ اور آج کل کے جو لوگ شریعت کو مانتے نہیں ہیں اور ایتھسٹ ہے اسپیشلی، مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں ارے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر لائٹ کی سپیڈ پہ چلے جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ لائٹ کی سپیڈ میں نہیں چلا سکتا ہے اپنے بندے کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز مشکل تھی؟ آپ علیہ السلام گئے اور آ گئے، اور آپ کے لیے وقت رکا ہوا تھا یہاں پر۔ چنانچہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کفار مکہ نے جب انکار کیا تو وہ ان لوگوں نے پھر کہا اچھا محمد تم بتا رہے ہو نا کہ تم وہاں گئے تھے مسجد اقصیٰ، تو ذرا بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ کوئی بندہ تھوڑے سے وقت کے لیے گیا ہے مسجد اقصیٰ کو اور مقصود بھی محض عبادت تھی، وہ تھوڑی کھڑکیاں دیکھنے جائے گا؟ کوئی آرکولوجسٹ ہے وہ؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، اور آپ علیہ السلام نے پورے جو سوالات وہ لوگ کر رہے تھے ان تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ تو کفار مکہ نے پھر کہا ارے ایک رات میں جا کر اتنی دیر میں پھر کیسے تم نے معلوم کر لیا؟ یقیناً تم جادوگر ہو۔ پہلے ماننا، سوال کیے، چد بھی میرا پٹ بھی میرا، اس قسم کے سوال ہو گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جاتے ہوئے ایک قافلے کو دیکھا، وہ فلاں وقت پہ پہنچ جائے گا کر کے، اور صحیح میں ایک قافلہ آپ علیہ السلام کے بولنے کے مطابق آیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس قافلے کا اونٹ گم گیا تھا۔ تو کفار مکہ نے پوچھا کیا بھائی تمہارے قافلے کا اونٹ گم گیا تھا وہاں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے قافلے کا اونٹ گم گیا تھا، لیکن تب بھی ان کو ماننا نہیں تھا، نہیں مانا۔ پھر مزید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست صدیق اکبر کو گمراہ کرنے کے لیے موقع غنیمت جانا، اور جا کے صدیق اکبر سے کہنے لگے ارے دیکھو ابو بکر تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ راتوں رات وہ اوپر آسمان میں چلے گئے اور پھر پورا ملاقات کر کے وہ نیچے آئے ہیں یہاں پر۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے ارے بھائی میں اتنی ساری باتیں ان کی مانتا ہوں، یہ بھی مان لوں گا میں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو مجھے آنکھ موچ کے بھروسہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سچ کہا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق کا ایمان تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے۔ الغرض یہ آپ علیہ السلام کا معراج کا سفر تھا، جس کا اقرار کرنا، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ابتدائی مرحلہ مسجد اقصیٰ تک جانے کا تھا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ اس کو
معراج کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اوپر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسرا والا حصہ، مسجد اقصی سے تک جانے والا حصہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا سیدھا کافر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کا حصہ، معراج کا حصہ، اگر کوئی انکار کرتا ہے جو کہ احادیث مشہورہ صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ اگرچہ کافر نہیں کہیں گے لیکن یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گمراہی سے حفاظت فرمائے، اور جتنے عذابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں پر دیکھے ہیں ان گناہوں سے بھی اور تمام گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب مزید بولنے والی باتیں یہ ہیں یہاں پر کچھ کہ جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ آج 27 کی شب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ثابت نہیں ہے، بلکہ مختلف روایات ہے۔ صحیح روایتوں میں سے کوئی تاریخ اور کوئی مہینہ ہی طے نہیں ہے، متعین نہیں ہے، بلکہ ضعیف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو تاریخ نکل کر آتی ہے وہ رمضان کے 17 تاریخ نکل کر آتی ہے، وہ بھی 12 نبوی، یعنی آپ علیہ السلام کے نبی بننے کے 12 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اس رات پر کوئی خاص عبادت نہیں کی ہے، اور اس رات کو کسی تہوار یا فیسٹیول کی شکل میں آپ علیہ السلام نے نہیں منایا ہے۔ یقیناً آپ علیہ السلام کو ایک بہت ہی بڑا تحفہ نماز کا اس رات ملا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو عید کے طور پر منانے لگ جائیں، اور مسجدیں تو روزانہ ہی بھرنی چاہیے، اس رات میں خاص طور پہ بھرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل شریعت ہے، جذبات کی بنیاد پر اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم تحفہ ملا، ہم مسلمانوں کو نماز کا ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، کیا ہم اس تحفے کے شکریہ کے واسطے عبادت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس تحفے کے شکریہ کے واسطے اس کو فیسٹیول کے طور پر نہیں منا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے شریعت میں ہر چیز کی تعیین کر دی گئی ہے، شریعت میں عیدیں متعین ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ عیدوں کا اضافہ اپنی جذبات کے ذریعے سے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کرنا انوویشن اور بدعت کہلائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ روزانہ کی نمازیں ہی ہم سے صحیح نہیں ہو رہی ہے، جس تحفے کی بنیاد پر ہم آج عید منانا چاہتے ہیں اور ہندوؤں کی یا دیگر مذہب والوں کی اتباع کرنا چاہتے ہیں کہ کسی خاص موقع پر عبادت کرنے لگ گئے، ہم ان لوگوں کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقی حکم ہے نماز ہم اس میں تو کوتاہی کر رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر محبت رسول کے دعوے کرنے والے بہت مل جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تمہارے دلوں میں اہمیت نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے گا تو سنت کی سب سے زیادہ مخالفت بھی وہی کر رہے ہوں گے، معاشرت و معاملات میں اسلام سے سب سے زیادہ دور بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ لہذا ایسے عشق نبوی کے دعوے ہونے ہی نہیں چاہیے جس میں زبانی جمع خرچ ہو، عمل کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا ہمیں شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ زندگی میں آئے کھائے پیے چلے گئے، یہ تو ساری دنیا ہی کر رہی ہے، جانور بھی کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے خاص بات تو یہی ہے، اختیار کی جو طاقت دی گئی ہے اس سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ شریعت کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر توجہ دیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے سے متعلقہ شریعت کو نہیں جانا اور اس متعلقہ شریعت پر عمل نہیں کیا تو اس دنیا سے جانے کے بعد ہم محض افسوس کرتے رہ جائیں گے، لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم شریعت کو سیکھیں اور اس کے احکام پر پابندی سے عمل کرنے والے ہو جائے۔ تمام شریعت کو سمجھ کر اس کی اور مختلف لوگوں کے شکوک و شبہات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس محبوب ادارے اسلامک ہب کے اندر بھی نیکسٹ اکیڈمک ایئر کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات خود بھی اور آپ کے خاندان کے افراد کو ادارے سے جوڑنے پر توجہ دیں۔ بالکل الف سے لے کے نادرے کے الف سے لے کے عالمیت، بیچلرس آف عالمیت کے ختم تک آپ کے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے، اور پورا کا پورا سسٹم آپ اپنے کالج کی اسٹڈیز اور ورکنگ پروفیشن کے ساتھ سنبھال سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے کرنے کے لیے، تھوڑا سا جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ لہذا خود بھی
جو جوائن نہیں ہے وہ جوائن ہونے کی طرف فکر کی کوشش کرے، اور جو جوائن ہیں وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، اپنے متعلقین کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ بھائی ہمارا مقصد یہ ہے اس ادارے کے ذریعے سے جن لوگوں کے لیے مضبوطی سے آتھینٹک دین سیکھنے کے ریسورسز نہیں ہے اور وہ سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ یونیورسٹی سے دین حاصل کر رہے ہیں، ان کو صحیح مضبوط دین کے اسباب دے دیے جائے۔ لہذا آپ حضرات میں سے جو بھی جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ اسلامک ہب کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو بھی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، یا پھر انسٹاگرام یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں۔ تمام تر تفصیلات آپ حضرات کو بھیج دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لے کر، آپ کا لیول دیکھ کر دینی معلومات اور قرآن کریم کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں اس کے حساب سے آپ کو کورس سجیسٹ کیا جائے گا۔ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی مصروفیات کا خیال کرتے ہوئے ان کو دین پہنچا دیا جائے، اتنا دین پہنچا دیا جائے تو وہ شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ کے ہاں جب پہنچے تو اللہ کے پاس کوئی شرمندگی کا اور شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔